بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ نساء کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 کا پہلا حصہ تلاوت کیا گیا. آیت نمبر 33 حکم ششم کا تتمہ ہے. چھٹا حکم جو میراث سے متعلق تھا یہ اس کا تکملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اگر ہم بھی مرد ہوتے تو مردوں جیسے فضائل ہمیں بھی حاصل ہوتے. چنانچہ مردوں کو عورتوں سے دگنا حصہ ملتا ہے میراث میں. اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل ہیں، اگر ہم بھی مرد ہوتے تو ہمیں بھی دوہرا حصہ ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت کریمہ میں یہ حکم ارشاد فرمایا تھا، یہ مت دیکھو کہ کون کیا ہے، بلکہ اسی پر جس حال میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس حال میں تمہیں رکھا ہے اسی کو اللہ جل شانہ کی طرف سے سمجھ کر کے اور حکمت پر مبنی سمجھ کر کے اسی پر راضی اور خوش رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اسی حال میں رہتے ہوئے اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور ہر ایسے مال جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ جائیں، چھوڑ کر کے مر جائیں، ہم نے ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے. ہماری طرف سے ہر ایک کا حصہ مقرر ہے. وَلِكُلٍّ ہر ایسے اموال میں جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے حصے مقرر کر دیے ہیں. یہ مقرر کردہ حصے ہماری طرف سے ہیں اور ہم نے ذمہ داری اور مسالے کے تحت میں حصے مقرر کیے ہیں. لہذا جو حصہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے مناسب ہے، تمہارے لیے اتنا ہی ہے، اور جو مردوں کے لیے حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ مردوں کے لیے مناسب ہے اور ان کی مصلحت کے مطابق. والذین عقدت ایمانکم. اور
جن لوگوں سے تمہارے عہد ہو چکے ہیں، جن لوگوں سے تم نے آپس میں معاہدہ کر رکھا ہے، اپنے عہد کو باندھ رکھا ہے، عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جن لوگوں سے تمہارا آپس میں معاہدہ ہو جائے، یعنی ایک آدمی نے دوسرے دونوں نے مل کر کے یہ معاہدہ کیا کہ ہمارے اوپر اگر کوئی تاوان کوئی دیت آئے گی تو تم ادا کر دو گے، اور اس نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی دیت آئے گی تو تم ادا کر دو گے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے اگر کوئی دنیا چھوڑ کر کے جائے گا یعنی انتقال کرے گا تو اس کی وراثت دوسرا لے لے گا، اور دوسرے نے کہا اگر ہمارا انتقال ہوا تو ہماری وراثت تم لے لینا۔ اس قسم کا یہ معاہدہ کبھی یوں ہی ہوتا تھا، اور کبھی اس پر قسمیں بھی کھائی جاتی تھی، کبھی اس پر قسمیں بھی کھائی جاتی تھی۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں مول الموالات کہتے تھے دونوں کو، جب دونوں طرف سے آپس میں معاہدہ ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی تاوان دیت آئے گی تو تم دو گے، اور تمہارے اوپر کوئی تاوان دیت آئے گا تو ہم ادا کریں گے، اسی طریقے سے تم جب انتقال کرو گے تمہاری وراثت کے ہم حقدار ہوں گے، اور ہم انتقال ہوگا تو ہماری وراثت کے حقدار تم ہوگے۔ اس قسم کے معاہدے پہلے ہوا کرتے تھے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے جب حکم نافذ فرما دیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، سورۃ الاحزاب میں جب اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ جو آیت کریمہ میں جو حکم ہے یہ منسوخ۔ یہی صورتحال بالکل ابتدائے اسلام میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی تو مدینۃ المنورہ میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مہاجرین تھے وہ اور انصار صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں جو مواخات کرائی تھی اس کی شکل بھی یہی۔ ابتدائے اسلام میں یہی حکم تھا، اور یہ آپسی عہد و معاہدے کی پابندی لازمی تھی کہ جو کچھ تم نے آپس میں عہد و پیمان کیے ہیں، وعدے اور وعید ہوئے ہیں، ان کے مطابق چلو، اور جو حصہ جس کا مقرر ہوا ہے اس کو دے دو۔ یہ فاتوہم نصیبہم کا حصہ تو بعد میں آیا، والذین عقدت ایمانکم، جو تمہارے درمیان میں عہد و پیمان ہو گئے، جن پر تم نے قسمیں کھا کر کے ان کو مضبوط کر لیا، اب وہ سارے کے سارے پورے کرو۔ چنانچہ شروع اسلام میں مدینۃ المنورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات فرمائی انصار و مہاجرین کے درمیان میں تو یہی معاہدہ تھا، وہ اس کی شکل بالکل ایسی تھی کہ دیکھو یہ تمہارے وارث ہیں، تم ان کے وارث ہو۔ اس کو مول الموالات کہتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ معاہدہ ایک ہی طرف سے ہوتا تو اس کی پابندی ایک ہی طرف سے لازمی ہوتی تھی۔ پھر شریعت اسلامیہ نے اس حکم میں تسہیل کر کے اس حکم کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے پھر چھٹا حصہ مقرر کیا کہ پورے مال کا چھٹا حصہ اب ان کو ملا کرے گا، مول الموالات، اور باقی جتنا حصہ ہے وہ دوسرے وارثین کو ملے گا۔ پہلا حکم قرآن کریم کا اور شریعت اسلامیہ کا یہ آیا، یہ فآتوہم نصیبہم سے مراد یہی ہے کہ ان کو چھٹا حصہ دو، ان کو ان کا چھٹا حصہ دو۔ فآتوہم نصیبہم، یہ ان کا حصہ مقرر ہے تو یہ مقررہ حصہ صرف ان کو دیا جائے گا، اور جتنا باقی ہے وہ سارا دوسرے وارثین میں تقسیم ہوگا، یعنی جو رشتہ دار اور اقربا اولی الارحام والے ہیں ان پر تقسیم ہوگا۔ پہلا حکم یہ آیا، پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا اس آیت کریمہ سے۔ اب چاہے جیسے عہد و پیمان ہو، اس عہد و پیمان سے وراثت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وراثت کے جو حصے شریعت نے مقرر کر دیے اسی طرح تقسیم ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا،
اللہ تعالیٰ تمہارا نگراں ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ کون حصہ کس کو دے گا، کون حصہ کس کا نہیں دے گا، کون چھٹا حصہ پورا دے گا جو معاہدہ کر چکا ہے اور کون نہیں دے گا، اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ کے لیے سب کچھ سامنے موجود ہے اور اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر عمل اس کے سامنے آیا۔ یہ چھٹا حکم جو میراث سے متعلق تھا یہ اس کا تکملہ ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ جو وراثت سے متعلق احکام تھے ان میں کا ایک جز یہاں ذکر کیا گیا۔ اب تک 13 احکام اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں اور 13 احکام کا تعلق بالخصوص عورتوں سے تھا، عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ میں مردوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں عورتوں کے سلسلے میں ہیں، ان کی حق تلفی سے مردوں کو کس طرح روکا گیا، وہ پوری تفصیلات اب تک ذکر کی گئی۔ اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، دیکھو عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی ہیں لازم جیسے حقوق عورتوں کے اوپر مردوں کے۔ اور یہ بات کہہ کر کے قرآن کریم نے زمانہ جاہلیت کے تمام رسوم کو اور زمانہ جاہلیت میں جتنی حق تلفیاں ہو رہی تھی اور جتنی ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی اس سب کو ختم کر دیا۔ اور قرآن نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا، دیکھو تمہارے اوپر ایسے ہی ان عورتوں کے حقوق ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ بڑھایا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ایک گنا فوقیت حاصل ہے، ایک گنا فضیلت حاصل ہے، اور یہ فضیلت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فضیلت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے عورتوں سے متعلق عورتوں کو زمانہ جاہلیت میں اور دیگر تمام مذاہب میں کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، اور آج بھی کوئی حیثیت ان کے یہاں شریعت، ان کی شریعتوں میں، ان کے مذاہب میں، ان کے دینوں میں کوئی عورتوں کے لیے علیحدہ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو شریعت اسلامیہ نے پورے حقوق دیے اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ مردوں کا ہی ایک جز ہے، یہ بھی بنی نوع انسان ہے، یہ بھی بنی آدم ہے، اور بنی آدم کی یہ دو شاخیں ہیں، ان النساء شقائق الرجال، یہ بھی تو مردوں کا ہی جز ہے۔ اس لیے شریعت نے ان کے لیے حکم نافذ فرمایا۔ ابھی اسی سورہ نساء میں پیچھے پڑھ کے ہم آئے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم جو ان کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارو اچھے سلوک کے ساتھ، برتاؤ اچھا کرو ان کے ساتھ، یہ حکم۔ اور اسی طریقے سے امور خانہ داری میں بالخصوص ان سے مشورے بھی لو۔ فَإِنْ أَرَدْتُمْ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، جب تم دونوں کسی بات پر اپنے امور خانہ داری میں کسی مشورے میں کسی بات پر تم مشورہ کرو، تمہارا مشورہ ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہاں ایک مثال اگزامپل دیا گیا تھا کہ دیکھو جیسے دودھ پلانا ہے بچے کو، وہ بچے کی مصلحت کے مطابق اور تم آپسی مسالے کے مطابق ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اس کی 2 سال کی مدت پوری بھی کر سکتے ہو اور اس سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہو ضرورت کے تحت۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا۔ تو اس طریقے سے دنیا کا جو نظام ہے، عام طور پر جو حقوق شریعت اسلامیہ نے صنف نازک سے متعلق دیے ہیں، اگر عورتیں اور مرد دونوں اچھی طرح اپنے اپنے حقوق کو سمجھ لیں تو پھر کسی کو کوئی حکم ناگوار نہیں لگے گا، کسی کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ مرد ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اس کو یہ قطعی محسوس نہیں ہوگا کہ مرد ہمارے اوپر ظالمانہ طریقے سے یا استبدادانہ طریقے سے اس کو حاکمیت کا مرتبہ حاصل ہے، یہ اسے کبھی احساس نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے نافذ کیے ہوئے قوانین کو صحیح سمجھے۔ چنانچہ دیکھیے ایک بڑی سطح ہے
بڑی سطح ہے. بڑی سطح پر کام کرنے کے لیے اس نظام کو چلانے کے لیے کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو نظام کے چلانے کا اہل، جس کے اندر صلاحیت اور استعداد. ایسی صلاحیت اور استعداد والا اس نظام کو چلا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک معاشرتی سطح حکومت ہے، پورے انسانوں کی، تمام انسانوں کا ایک مجموعہ ہے. اس پورے مجموعے پر حکومت یعنی اس کے انتظام و انصرام کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے اس کے لیے ایک شخص مقرر کیا جاتا ہے جس کو حاکم کہتے ہیں. اس حاکم کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ حاکم اول نمبر پر صلاحیت و استعداد رکھتا، عقل اچھی ہو، صاحب الرائے ہو، فیصلہ لینے کا اہل ہو. یہ چیزیں اس کے اندر ہو. جب یہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی تبھی تو وہ نظام صحیح چلا سکے گا. چنانچہ اس کے لیے حکومتی سطح ہے، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا دائرہ اس کا چھوٹا کیا جاتا ہے. یہ تو بڑا دائرہ ہے. پھر اس چھوٹا دائرہ کیا جاتا ہے. ایک شہر کا، پورے شہر کا ایک حاکم ہوتا ہے. پھر اور اس سے چھوٹا دائرہ ہوتا ہے. پھر وہ چھوٹا دائرہ ہوتے ہوتے پھر الگ الگ سوسائٹیاں اور الگ الگ گروپ بنتے ہیں. پھر ان گروپ کا ایک امیر اور حاکم ہوتا ہے تاکہ وہاں کا انتظام و انصرام صحیح رہ سکے. ایسے ہی شریعت اسلامیہ نے یہ معاشرتی سیاست مدنیہ کے ساتھ ساتھ میں جو سیاست عائلیہ ہے، جو گھریلو امور خانہ داری کے معاملات ہیں، وہاں بھی کوئی نہ کوئی نظام کا اہل اور ایسا شخص ہو جو اس نظام کو قائم رکھ سکے اور اس نظام کو صحیح چلا سکے. وہاں بھی کسی نہ کسی کی ایک حاکم کی ضرورت پڑے گی، ایک امیر کی ضرورت ہوگی جو عقل میں بھی ان سب سے عمدہ ہو اور صاحب الرائے ہو اور انتظام و انصرام کی صلاحیت اور ملکہ رکھتا ہو. ایسا شخص ہوگا اور وہی شخص اس انتظام و انصرام کو چلا سکے گا. تو اس گھر کے اندر چلانے کے لیے، امور خانہ داری کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حاکم ہو. تو شریعت اسلامیہ نے وہاں جائزہ لیا تو وہاں عورتیں اور بچے ہیں اور ایک مرد ہے. تو شریعت اسلامیہ نے مرد کی ذمہ داری ڈال دی کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری امارت کی ڈالی جاتی ہے. تمہاری ذمہ داری ہے ان بچوں اور ان عورتوں کی نگہداشت کرنا اور ان کے کھانے پینے کا، ان کے اخراجات کا نظم تمہارے ہے. یہ اندر کے تمہاری خدمت کا اور تمہارے اندر کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے ہوتی. تو شریعت اسلامیہ نے کام بانٹ دیا. اور یہ بات بھی پچھلی آیات کے تحت میں آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کی مصالح الگ الگ رکھی ہیں اور فضیلت کا مدار الگ رکھا ہے. وہاں جو آیت کریمہ کا جملہ تھا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم اللہ سے اس کا فضل مانگو. فضل کی صورتیں الگ الگ ہیں. کسی کے لیے مال فضیلت ہے اور کسی کے لیے مال نقصان دہ. کسی کے حق میں اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا تو وہ تو آوارہ ہو جائے گا. وہ شریعت اسلامیہ کو اور اللہ کے قانون سے بالکل اپنے آپ کو آزاد کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال نہیں دیا، اس کو ضرورت کے مطابق دیا. اس کے حق میں یہی فضل ہے کہ اس کو کم دیا جائے. اور دوسرے کے حق میں کہ اگر اس کو نہیں دیا تو یہ گمراہ ہو جائے گا، یہ دین دھرم سب ختم کر دے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل فرمایا اور اس کو مال دے دیا. تو یہ مال اس کے لیے فضل ہے. وہ اس کے حق میں فضل نہیں ہے لیکن اس کے حق میں فضل ہے. ایسے ہی عہدہ، عزت، وقار، یہ سارے کے سارے اللہ کے فضل ہیں. کوئی اس کا مناسب، کوئی اس کا اہل ہے، کوئی اس کا اہل نہیں ہے. جو اس کا اہل تھا اللہ نے اس کو دے دیا. پوری گناہ اور حقیقت کو سمجھ لینا یہ ہماری عقلوں کے لیے ناممکن ہے. ہماری عقلوں کے لیے ناممکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان اللہ کان بکل شیء علیما. اللہ ہر چیز جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. تو اس لیے فضیلت کا مدار علیحدہ علیحدہ. تو فضائل الگ الگ ہیں. ایک چیز ہمارے لیے فضیلت ہو سکتی دوسرے کے حق میں نہیں ہو سکتی. دوسرے کے حق میں جو فضیلت ہو سکتی وہ ہمارے حق میں نہیں ہو سکتی اور ہمیں اس کا علم نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں علیحدہ علیحدہ رکھی ہیں اور جو ذمہ داری کا اہل تھا اس کے ذمہ اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اس سے زیادہ ڈالا ہی نہیں. اس لیے اگلا جملہ جو آ رہا الرجال قوامون، یہ قوام کا اصل تھوڑی سی جو تفصیل ہے یہ قوام کی تفصیل ہے. قوام، قیام، قیم،
کے معنی آتے ہیں کام کو چلانے والا، نظام انتظام کو صحیح سے ڈھنگ سے صلاحیت و استعداد کے ساتھ چلائے، تاکہ کسی قسم کا اگر کوئی اختلافی شکل پیش آئے تو مسئلے کو حل کر سکے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، وہ مسائل حل ہو جائیں جو اختلافی مسائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے اور صحیح ڈھنگ سے ان کو چلا سکے اور اس کا انتظام صحیح کر سکے۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے امور خانہ داری کے لیے مردوں کے اوپر رکھی۔ یہ ہے الرجال قوامون۔ اب تک حقوق ساری عورتوں کے تھے، اب مردوں کے حقوق کا تذکرہ جو عورتوں کے اوپر ہے اس کا ہے۔ اب مردوں کے کیا حقوق ہیں عورتوں پر؟ اب تک سورہ نساء کے یہ تقریباً 13 احکام ذکر کیے گئے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی معاشرت سے متعلق کچھ احکام دیے تھے جو حقوق عورتوں کے مردوں کے ذمہ لازم تھے، ایسے ہی حقوق مردوں کے عورتوں کے ذمہ لازم ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا حکم الرجال قوامون، یہ مرد سارے کے سارے قوام ہیں، قوام ہیں، انتظام و انصرام کرنے والے ہیں، ذمہ دار ہیں، یعنی اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے حاکم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ کون سے حاکم ہیں؟ ظالم والے، حکومت کرنے والے نہیں، استبدادی حکومت والے نہیں، بلکہ وعاشروہن بالمعروف، سلوک ان کے ساتھ اچھا، برتاؤ ان کے ساتھ اچھا، ظالمانہ نہیں، محبت، پیار، ایسا سلوک، ساری چیزوں کا خیال۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 2 سبب ارشاد فرمائے ہیں مردوں کی حاکمیت اور فضیلت کے۔ پہلا سبب تو وہابی ہے، دوسرا سبب کسبی ہے۔ پہلا سبب وہابی ہے، وہ یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے، اللہ کو نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہاں فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے کن کو؟ مردوں کو۔ کن پر؟ عورتوں پر۔ یہ عورتیں بھی بعض ہیں، بعض مردوں کا، تو بعض کو یعنی بعض مردوں کو بعض عورتوں پر، یہ جو بعض ہیں یعنی مرد ہیں، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت بخشی۔ حالانکہ یہاں ضمیر بھی لائی جا سکتی تھی، بالکلیہ طور پر بعض فضل اللہ بعضهم علی بعض کے بجائے علیہم بھی ہو سکتا تھا، فضل اللہ بعضهم علیہم، تو ان کے بعض کے اوپر فوقیت بخشی گئی، لیکن بعضهم کے ضمیر کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے بعض ہی لفظ لایا۔ چنانچہ ابن حبان نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار فرمایا، قرآن کریم کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک اسلوب ہے، اور ایسا انوکھا، ایسا نرالا اسلوب ہے کہ انسان کی عقلیں حیران رہ جاتی۔ فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ بعض کو جو بعض پر فضیلت حاصل ہے، وہ بعض کو جو فضیلت حاصل ہے اس کو وہی مقام ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے جیسے انسان کا جسم ہے پورا کا پورا، اس میں سر سب سے اوپر، ہاتھ ہیں، ہاتھ کی اپنے فضائل ہیں، ہاتھ کا اپنا مقام ہے۔ ظاہر ہے جو سر کا مقام ہے وہ ہاتھ کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور جو سر کو مقام حاصل ہے ہاتھ اس سے حسد نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہاتھ کا وہ مقام ہے۔ لیکن انسانی جسم کے سارے اجزاء ہیں، پیر ہے، انسان کا پیٹ ہے، انسان کا دل ہے، انسان کا معدہ ہے، ظاہر ہے معدے سے افضل دل ہے۔ اب دل شکوہ کرے کہ معدے کو نیچے کیوں رکھا، اس کو ہمارے برابر کیوں نہیں کیا، معدہ یہ شکایت کرے کہ ہمیں دل جیسی فضیلت کیوں حاصل نہیں، اس لیے کہ معدے کا جو مقام ہے وہ اس جگہ ہے، اور دل کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو دل کو جو فضیلت حاصل ہے ظاہر ہے وہ معدے کو نہیں، لیکن نہ تو معدے کو دل سے شکایت، نہ دل کو معدے سے شکایت۔ ایسے ہی سر ہے، انسان کا پورا جسم ہے، سارے انسان کے اعضاء، لیکن ظاہر ہے سر کو ایک حیثیت حاصل ہے۔ ایسے ہی بعضهم علی بعض کہہ کر کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ مرد اور عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے درمیان میں ایک ایسی فضیلتیں رکھی ہیں جیسے یہ ہاتھ اور سر کی۔ تو ایسے سمجھ لیجئے انسان کا جو پورا جسم ہے، یعنی یہ پورا مجموعہ جو انسان ہے، یہ پورا ایک جسم ہے، اس کا ایک سر ہے، وہ سر ان کا مرد ہے، اور جتنا جسم ہے یہ عورت ہے۔ تو اس میں کون سی فضیلت، اس میں کون سی تمہاری حد کھو گئی، یا عورتوں کا مقام اس سے کہاں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بلکہ عورتوں کو مردوں کی برابری مل رہی ہے، فضیلت کا معیار مل رہا ہے۔ اس میں کون سی حد تک کی بات ہے، کون سی بے عزتی کی بات ہے؟ شریعت اسلامیہ کے قوانین میں یہ اعتراض کہاں سے آ گیا؟ یہ شکل کیسے پیدا ہو گئی کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حصہ نہیں ملا؟
مردوں کے برابر شریعت نے حصہ دیا ہے. اور مثل الذی علیہن بالمعروف، دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے. تو جب ایک گونا فوقیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو فضیلت کا مقام تھا، فضیلت اس کو بھی حاصل ہے. مثال کے طور پر انسان کا سر ہو، جسم نہ ہو، تو وہ انسان کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. اگر انسان کا ہاتھ نہ ہو تو وہ دو ہاتھ سے جو کام کرتا تھا، اس کے دونوں ہاتھ نہ ہو، ہاتھ کیسے کام کرے گا؟ تو ہاتھوں کی فضیلت پتہ چلی کہ یہ سر ہونے کے باوجود سر وہ کام نہیں کر سکتا جو ہاتھ کر سکتے تھے. اور اگر انسان کا سر نہ ہو تو اس کا نیچے کا صرف دھڑ ہی رہے گا، وہ دھڑ کسی کام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک مقام رکھا ہے. فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے. یہ وہابی چیز ہے. اب تم اس کی تمنا کرو، ہاتھ اس کی تمنا کرے میں سر ہوتا، سر اس کی تمنا کرے میں ہاتھ ہوتا، معدہ اس کی تمنا کرے کہ میں دل کی جگہ ہوتا، تو ظاہر ہے اس قسم کی تمنا فضول ہے. اور یہ حکم پیچھے آ چکا ہے. اس قسم کی تمنا جائز نہیں ہے. جتنے وہابی مسائل ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں، ظاہر ہے اس کی تمنا انسان کے لیے فضول ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مت دیکھو کون کیا ہے، کون کیسا ہے، کون کیسا نہیں ہے، کون بڑے خاندان کا، کون چھوٹے خاندان کا، کون گورا، کون کالا، یہ سب مت دیکھو. یہ دیکھو کہ فضیلت کا مدار اللہ کے نزدیک کس پر ہے. وہ ہے اعمال. جو کسب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کام کرو جس سے فوقیت مل سکتی ہے. اور وہ دو میدان، ایک علمی میدان ہے، ایک عملی میدان. عمل کرو، علم حاصل کرو، علم میں ترقی کرو، یہ کسبی چیزیں، فضیلت حاصل کرو، علم کے ذریعے سے اپنی بلندی حاصل کرو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر سب سے پہلے احکام اور سب سے پہلے وحی اور تمام وحیوں کی سب سے پہلی ابتدا لفظ اقرا سے فرمائی. پڑھنے سے متعلق آئی، علم سے متعلق آئی، تو علم حاصل کرو، علم کے ذریعے سے فضائل ملیں گے. اور پھر عمل کرو، عمل کے ذریعے سے فضائل حاصل ہو. یہ فضائل حاصل کرنے کے درجے ہیں، یہ فضائل حاصل کرنے کی راہ کھلی ہوئی ہے. یہاں آؤ میدان میں، مقابلے میں، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو. اور اس چکر میں لگ گئے تو نہ یہ حاصل ہوگا نہ وہ حاصل ہوگا. تمہارے لیے دو میدان اللہ نے رکھے، علمی میدان اور عملی میدان رکھا ہے. یہ کام کرنے کا ہے، یہ تمہارے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا ہے. اور جو یہ میدان ہے یہ تمہارے آگے بڑھنے کا نہیں. اب تم جس خاندان میں پیدا ہو گئے، اب جس وطن میں پیدا ہو گئے، تم کتنی بھی کوشش کر لو، کتنا بھی دوسرے سے جلو اور حسد کرو، نہ تم اپنا خاندان بدل سکتے ہو، نہ اپنا وطن مولد بدل سکتے ہو. جہاں ہو گئے، اس میں تو کوئی کسی کو دخل نہیں. اس لیے قرآن وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، دیکھو اس چیز میں کوئی تمنا نہیں. تو ایسے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سبب ارشاد فرمایا. ایک تو یہ سبب ہے جو اللہ نے فوقیت بخشی. جیسے پوری کائنات میں پانچوں انگلیاں کیوں برابر نہیں؟ چھوٹی انگلی سوال کرے کہ میں اس بیچ والے کے برابر کیوں نہیں، انگوٹھا یہ کہے کہ میں اس کے برابر کیوں نہیں. لیکن یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں. اگر برابر ہوتی تو ظاہر ہے بہت سارے مسالے فوت ہو جاتے، اور ان سارے مسالے کا ہمیں پتہ نہیں. ساری پانچوں انگلیاں برابر نہیں، پوری کائنات برابر نہیں، آسمان و زمین برابر نہیں. اللہ تعالیٰ نے زمان میں بھی مکان میں بھی فضیلتیں رکھی. پوری دنیا کے اندر کتنی مسجدیں، ان ساری مسجدوں کو ایک جیسی فضیلت حاصل ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر صرف 3 بلکہ 4 مسجدوں کو اللہ نے سب سے افضل قرار دیا. اب یہ ساری کی ساری مساجد برابر نہیں ہے فضیلت کے اعتبار سے. سب فرق. سب سے افضل ترین مسجد بیت اللہ، بیت الحرام، مسجد حرام ہے. سب سے افضل جگہ بیت اللہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس، 3 مسجدیں، اور چوتھی مسجد قباء. یہ 4 مسجدوں کو جو فوقیت حاصل ہے اور کسی مسجد کو حاصل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان چاروں کا تعلق بہت گہرا ہے. کیوں؟ ان چاروں کو حضرات انبیاء علیہ السلام نے. اور درجوں میں اور فضیلت میں بڑھنا جبھی ہوتا ہے جب تقوی والا زیادہ ہو یا تعداد والے زیادہ ہو. ظاہر ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو مقام ہے اس مقام پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا. ان 4 مسجدوں کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جو کسی نبی کی تعمیر کی ہو.
مسجد قباء میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اس کے بنانے میں، خود پتھر لا رہے تھے مسجد قباء۔ جب آپ قباء پہنچے، قباء جو محلہ تھا مدینہ المنورہ سے دور تھا، جب آپ وہاں پہنچے تو سب سے پہلے وہاں مسجد تعمیر فرمائی۔ جب مدینہ المنورہ پہنچے وہاں سب سے پہلی مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ 4 مسجدیں ہیں، بیت الحرام ہے اور مسجد اقصی اور اس کے بعد یہ مسجد نبوی اور پھر اسے مسجد قباء ہے۔ 4 مسجدوں کے علاوہ کوئی 5ویں مسجد نہیں جو کسی نبی نے تعمیر کو، اس لیے ان کو جو فضیلت حاصل وہ کسی کو نہیں۔ مسجد حرام میں نماز پڑھی 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھیے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، بیت المقدس میں آ کر کے پڑھیے 25,000 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد قباء میں جا کر کے پڑھیے وہاں دیگر تمام مساجد سے زیادہ ثواب ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضائل رکھے ہیں، جو فضیلت جو فوقیت اللہ نے دے دی۔ آسمان کو ایک فوقیت حاصل ہے، دن کو ایک فوقیت حاصل ہے، وقت کو علیحدہ فوقیت حاصل ہے، تو زمان اور مکان دو ہی پورے فلسفے کا خلاصہ صرف زمان و مکان، پورے فلسفے کا خلاصہ۔ علامہ اقبال بڑے فلسفی تھے، انہوں نے صرف اور صرف اسی پر ریسرچ کی، تو یہی پڑھ کے آئے تھے پوری۔ تو پورے فلسفے کا خلاصہ زمان و مکان، تو کوئی نہ کوئی جگہ کسی نہ کوئی افضل ہوگا، تو کوئی جگہ کے اعتبار سے یا پھر زمانے کے اعتبار سے۔ تو حضرات انبیاء علیہم السلام، دیکھو نبی تو سب ہیں لیکن سارے نبی برابر نہیں، رسول سب ہیں لیکن رسولوں میں سب رسالت کے اعتبار سے سب ہیں لیکن رسولوں میں سب برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کا علیحدہ اور زمانے کے اعتبار سے انسانوں کے اندر اللہ نے مقامات رکھے ہیں۔ اب جو یہ فضیلتیں حاصل ہیں اب اس کے لیے حصول کی کوشش کرے، لا حاصل چیز ہے۔ تو ایک سبب تو اللہ نے یہ رکھا ہے کہ انسان کے اندر دونوں انسان ہیں، عورت بھی اور مرد بھی دونوں ایک ہی ہیں، لیکن یہ انسانیت کے 2 اجزاء، 2 حصے، 2 جز ہیں۔ اب ان 2 جزوں میں اللہ نے فطری طور پر جنسی طور پر اللہ نے ان میں تفاوت رکھا۔ اب اس تفاوت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ناممکنات میں سے یہ وہابی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسری ایک سبب ہے کسبی، وہ کیا ہے؟ وہ بما انفقوا من اموالہم، اور دیکھو ان مردوں نے اپنے مال خرچ کیے، اور مال جو خرچ کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا، دینے والا ہاتھ اوپر، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، بس اتنی فضیلت حاصل۔ تو اب دیکھو ان مردوں نے مال خرچ کیے، تمہارے سے نکاح ہوا، مہر مقرر ہوئے، تمہارے کھانے پینے، تمہارے تمام اخراجات کی ذمہ داری ان کی ہے، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، تو تمہارے ذمہ صرف برابری ہے۔ دیکھو ان کے ذمہ کھانا خرچہ اور مال دینا ہے، تمہارے ذمہ ان کی خدمت کرنا ہے۔ بتاؤ اس میں کیا تمہاری بے عزتی ہو رہی، یا بتاؤ تمہارے اندر آپس میں کیا اختلاف ہے؟ ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، مردوں کے ذمہ کھانا پینا، بندوبست، کسب و معاش سب رکھ دیا، تمہارے ذمہ خدمت رکھی ہے، گھر کی حفاظت رکھی ہے، اور اس کے علاوہ کیا؟ دونوں میں برابری نہیں ہے، دونوں کے حقوق برابر ہیں، تمہارے میں ایک ذمہ داری تو ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس بات کو اگر سمجھ لیں تو یہ جو آج کل اختلافی مسائل، جو معاشرتی مسائل کی مردوں نے تو ہمیں اپنا، ارے یہاں نہیں، تم دوسری جگہ جاؤ گے، جہاں بھی نوکری کرو، چاہے جا کر کے آج اسے ترقی کے نام پہ آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے وہاں بھی یہی خدمت ہے۔ جو لوگ پیسے دیں گے وہ خدمت کے معاوضے میں دیں گے نا، آپ خدمت کریں گے پیسے ملیں گے، تو دوسروں کی خدمت سے بہتر ہے اپنے رشتہ داروں کی خدمت، اپنے ماں باپ کی خدمت بھلی نہیں لگتی، دوسروں غیروں کی خدمت بھلی لگتی، دوسروں کی خدمت کر کے اسے چند پیسے مل رہے ہیں، یہاں بھی اس خدمت کے عوض میں سارا کھانا پینا اور محبت اور پیار سب مل رہا، تو یہ بیکار ہے، وہ بیکار۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، عقل کی ہے، تھوڑی دیر انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو معاشرے میں ہم رہ کر کے، اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے بال بچوں کو پالیں گے صحیح، ان کی خدمت کریں گے، اس کا معاوضہ بھی مل رہا ہے، اور جا کر کے ہم دوسروں کے جا کر کے کسی کی غلامی کریں گے، کسی کی نوکری کریں گے، وہاں بھی پیسہ ملے گا، وہاں بھی وہ حق الخدمت مل رہا ہے، اس حق الخدمت پر راضی، اس حق الخدمت پر ناراض، یہ کہاں کا فیصلہ ہے؟
یہ کون سا انصاف ہے؟ تو شریعت نے یہ فضیلت کے علیحدہ علیحدہ اسباب بیان فرما دیے تاکہ اس سبب کو اچھی طرح سمجھو. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دیکھو مردوں نے مال خرچ کیا ہے، ان کی ایک ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنا حق پورا کیا، اب تمہارا حق تھا ان کی خدمت، تم خدمت کرو، گھر کی دیکھ بھال کرو، حفاظت کرو. اگلی آیت کریمہ میں اسی کی تفصیلات آ رہی، یعنی اس آیت کا جو دوسرا جز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے فضائل ارشاد فرمائے، ان کی مدح اور تعریف فرمائی جنہوں نے اس کو صحیح سمجھ کر کے اور اپنے کام میں لگ گئی. تو یہ دو قسم کی ذمہ داریاں تھیں، ایک باہر کی ذمہ داری تھی، ایک اندر کی ذمہ داری تھی. اللہ نے باہر کی ذمہ داری مردوں کے حوالے کر دی اور اندر کی ذمہ داری عورتوں کے حوالے کر دی، اور معاملہ برابر سرابر کر دیا. جیسا حق مردوں کا عورتوں کے اوپر ہے ایسے ہی عورتوں کے اوپر مردوں کا حق ہے. یہ حقوق کا تذکرہ ہے. تو یہ معاشرتی احکام چل رہے ہیں اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ سورہ نساء معاشرت کے احکام سے متعلق ہے، اور 4 صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جن میں معاشرت کے احکامات زیادہ ہیں. ایک یہ صورت ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ احزاب بہت بعد میں آئے گی، پھر اس کے بعد سورہ نور، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ. یہ ترتیب نزولی ہے، پہلے سورہ نساء ہے، پھر سورہ احزاب ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ مائدہ. سورہ مائدہ اور سورہ نساء کو برابر رکھا گیا، سورہ نور کو اس کے بعد رکھا گیا، اور سورہ احزاب کو سب سے بعد. معاشرتی احکام ان 4 صورتوں میں کثرت سے آئے ہیں، اور ہماری پوری معاشرت سے متعلق کی زندگی رہن سہن کیسا ہو، یہ شریعت اسلامیہ قانون کھول کر کے ضابطے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ارشاد فرمائے تاکہ ہماری زندگی پرسکون گزرے، دنیا بھی اور آخرت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.